دے مائک دے. نہیں ہوا ایسے. آپ کے ساتھ نہیں ہوا, کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے ساتھ دیں ان کو ذرا, ان کے ساتھ ہوا کیا ہوا؟ میں جنا اسپتال میں مطلب میری ہوئی تھی ڈلیوری, تو 48 گھنٹے لگ گئے تھے مجھے. 48 گھنٹے؟ جی. ہمیں بولے کیا ہوگا ان کو, اس لیے نہیں مسکرا رہی ہوں گی ڈاکٹر. نہیں وہ پہلا اسٹاف آیا تھا رات کو, تو انہوں نے بولا چہل قدمی کرو. ساری رات میں چہل قدمی کرتی رہی. پھر 8 بجے مطلب دوسرا اسٹاف آیا تو انہوں نے ڈانٹا کہ آپ چہل قدمی کیوں کر رہی ہیں, آپ آئیں, آپ کا کیس سیریس ہے. جی, بڑا آپریشن کہہ دیا تھا انہوں نے. تو پھر یہ کہ اللہ کا شکر ہے نارمل ہوئی. بھائی کیوں ڈانٹتے ہیں آپ لوگ؟ پیار نہیں دکھاتے ہیں. مریض کو ہمیں جوتے مارتے ہیں, لاتے مارتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہم کس سے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. آج تکلیف بیان کریں آج آپ اپنی. آج ہم تکلیف بیان کریں, چلو ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب عورت لیبر پین میں ہوتی ہے, ہم اس کو بیٹا بیٹا بولتے تسلی دیتے ہیں, وہ ہمیں لاتے بھی مارتی ہیں, ہمارے یہاں سے کپڑے بھی پھاڑ دیتی ہیں, گالیاں بھی دیتی ہیں. ابھی پچھلے بعد میں جب فارغ ہو جائے, نیچے گر گئے. کس کو ٹانگ ماری؟ آپ کو ٹانگ ماری کسی نے؟ جب فارغ ہو جاتی ہے پھر بولتی باجی سوری, پھر ہاتھ باجی بس ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. اس وقت پھر سوری کرتی, اس سے پہلے تو جو مرضی ہے بول دو. اور وہ سب پھر بھی بولتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں مسکراتے, دائیاں نہیں مسکراتی. دائیاں کیسے مسکرائیں گی, تم جوتے بھی مار رہے ہو, آگے سے گالیاں بھی دے رہے ہو, پھر بھی بول رہے مسکرا رہے نہیں. اور ایک تو کیس ان کے پاس ایسا آتا ہے, 3 بچے ان کے ہوئے ہیں ان کے پاس, اور وہ اینڈ ٹائم پہ عورت بولتی میں تیرے پہ کیس کروا دوں گی, میرا ابھی ٹائم نہیں ہے. حالانکہ بچہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے. پیشنٹ بھی تو آتے ہوں گے نا کہ جو بہت اوپر سے آتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے, پتہ کچھ نہیں ہوتا. جیسے پچھلے ہفتے میں گئی, 13واں بچہ ایک عورت کا پیدا ہو رہا تھا. 13واں؟ جی, میں بندوبست کروا کے 13واں کے باہر لا کے اس کو بالکل بند کروا دیا, پیک کروا دیا. اس بابا جی تھا اتنی داڑھی والا, نہیں بولا بابا جی دیکھیں آپ کچھ خیال کریں, آپ کی عمر کو دیکھیں, آپ کے بچے جوان ہیں, آپ ان کو دیکھیں. سب سے بڑی چیز ہے آپ اس چیز کو دیکھیں. 13واں بچہ زندگی اور موت کے کشمکش میں آپ کی بیوی ہے. 4 دائیاں انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی رات کو 7 بجے سے. دوسرے دن میرے کو بچہ لینے اس کا آیا تھا 11 بجے. تقریباً یہ 2 تاریخ کی بات ہوگی اس ماہ کی. وہ جا کے اس کی کیس ڈلیوری کی, بیبی پیدا ہوئی, بیبی 14 فون کی. اتنی بڑی بیبی وہ. اچھا, مڈ وائف سے بھی ہم یہ پوچھیں گے آپ لوگوں سے کہ کتنا آپ لوگ کیئر کرتے ہیں پیشنٹ کا, کتنا پیار دکھاتے ہیں اتنا پیشنٹ. دیکھیں نہیں مسکرا رہی ہوں. دیکھیں جہاں تک مڈ وائف کی بات ہے تو مڈ وائف ٹریننگ کے بعد بہت سارے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں ڈیوٹیز کر رہی ہوتی ہیں, اور ہاسپٹل میں شفٹنگ ڈیوٹی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک شفٹ میں اگر ایک ہی مڈ وائف ڈیوٹی پر ہے, ادھر سے اس کو ڈاکٹرز کی بھی کال آ رہی ہیں, ادھر سے ہاسپٹل کی مینجمنٹ بھی اس کے اوپر اتنی ساری رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں, ادھر سے اس کو پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے, تو وہ ایک مڈ وائف کے اوپر اتنی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں کہ وہ اور بھی کام کر رہی ہوتی ہے. ادھر بھاگ ادھر بھاگ, سے بیڈ سائڈ پہ بھی وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ پیشنٹ کی بھی ہوتی ہے. کم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کم بھی نہیں کہہ سکتے. اب تو پاکستان میں 35,000 سے زیادہ مڈ وائف جو ہے پاس آؤٹ ہو کے آ چکی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں جب وہ جا کر ڈیوٹیز کرتے ہیں یا میڈیکل سینٹر میٹرنٹی ہومز وغیرہ میں, تو ابھی تک ایک تو ان کے اندر خود کانفیڈینس بلڈ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ ان کو دبا دیا جاتا ہے. ابھی تک وہ کسی نہ کسی کے انڈر کام کر رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بنوا نہیں سکی, اس لیے پھر وہ تھوڑے عرصہ ڈیوٹی کر کے چھوڑ دیتی ہے, پھر دوسری جگہ چلی گئی. اسی طرح گھومتے گھامتے ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کبھار تو کوئی قصور نہیں ہے نا, پیشنٹ کا قصور نہیں ہوتا, لیکن وہ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ سے لڑ رہی ہوتی ہے. بہت ساری مڈ وائف ڈیوٹی پہ یا اپنے ان کے جو کلینکس ہیں وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ بہت اچھا اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہی ہیں, ان کے ساتھ مسکرا کے ان کا استقبال بھی کرتی ہیں, ان کو اتنے اچھی طرح ڈلیور کرتی ہیں کہ پیشنٹ جاتے وقت ان کو انعام دے کے جاتے ہیں. اتنے اچھے بھی کیسز ہوتے ہیں. لیکن کہیں کہیں جس طرح سے انہوں نے لائیو کال میں بتایا کہ اس طرح سے ہوا تھا, کبھی کبھار کبھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اتنی ٹینشن میں ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ چپ کریں یا ابھی آپ کا ٹائم نہیں, کچھ ایسا ہے, تو کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے ہو جاتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. اچھا جی, ایک کالر بھی ہمارے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی, یہ جو کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم لوگ ان کو بہت پیار سے بات کرتے ہیں. جی جی, آئی شکایت ہو یہ تو پیار سے بات کرتی ہی نہیں ہے کوئی. او مائی گاڈ, کیسے بات کرتی ہیں؟ کون ہے ان میں سے؟ بہت گندی لینگویج میں بات کرتی ہیں,
उल्टी सीधी बातें, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं था, अब तुम शोर कर रही हो या तुम्हें तकलीफ हो रही है, जब ख्याल नहीं आया तो तुम ऐसी हो, तुम वैसी, 100 तरीके के, यानी कि इतनी गंदी लैंग्वेज में बात सब तो ऐसे करती नहीं हैं होते ना, सब तो ऐसे नहीं होते कि नहीं होते हैं। यानी 2-3 जगह यानी कि मेरा केस ऐसा हुआ है हॉस्पिटल में। एक में तो ऐसा हुआ कि उनकी गलती से मेरी अपनी बच्ची जो है वो इंतकाल कर गई थी। अच्छा जी, देखिए वही उनकी बात गलती है कि की हर वजह से। देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर काम में होते हैं, इसमें ऐसे नहीं होता। हम लोग किसी को डायरेक्टली तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। अब जैसे पुलिस में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन कम से कम इनको तरीके से बात करनी चाहिए। एक तो इंसान अपनी तकलीफ में होता है, ठीक है हमारे ना? यहाँ कुछ बिल्कुल आप भी सही कह रही हैं, आपका भी पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको अगर शायदा का एक किस्सा सुनाऊं, एक पेशेंट ने इनका मोबाइल तक चोरी कर लिया था भैया। देखो जरा, सोचें, उनको अपना ख्याल नहीं था, अपना उनकी परवाह नहीं थी, लेकिन मोबाइल चोरी करने का उनको जहन में था। ये सही किस्सा बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी जाके मैं आप लोगों के साथ। 5 तारीख की बात है। माइक नहीं है आपके पास, माइक पकड़े, ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे शुरू करूंगा। यहाँ से भी ब्रेक का वक्त हो गया, कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक।